BBC اردو کے اسپیشل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فرحت جاوید۔ اس بلیٹن میں آپ جان سکتے ہیں کرونا وائرس سے متعلق قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ BBC اردو سروس نے کرونا وائرس کی سالمی وبا کے دوران اس سے متعلق تازہ ترین معلومات اور خبریں اپنے صفحات اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے سامعین اور ناظرین تک پہنچانے کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اس میں تازہ اضافہ موبائل فون بلیٹنز کا ہے، جنہیں آپ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت اپنے موبائل فون کے ذریعے سن سکتے ہیں، اور انہیں سننے کے لیے آپ اپنے موبائل فون سے 447474 میں لائیے، اور اس کال کی قیمت 3 روپے فی منٹ ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں آج کے بلیٹن کی جانب، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے انڈیا میں کرونا کیسز میں ریکارڈ اضافے اور پاکستان میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران ریکارڈ کمی کے بارے میں، اور دیکھیے گا کہ عالمی وبا کے دوران بھی بچوں میں ویکسینیشن کس قدر اہم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی عالمی خبروں پر۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرین کی تعداد 2,52,00,000 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد 8,46,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ، برازیل اور انڈیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق کرونا وائرس سے دنیا میں تقریباً ہر روز 5,900 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں، جہاں یہ تعداد 1,77,000 ہے، اور اب تک یہاں متاثرین کی کل تعداد 60 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ برازیل اموات کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں یہ تعداد 1,15,000 ہے۔ ہمسایہ ملک انڈیا سے آپ کو بتائیں کہ یہاں کرونا وائرس کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ انڈیا کی وزارت صحت کے مطابق اتوار کے روز کرونا وائرس کے 78,761 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جو ایک دن میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ نئے مریضوں کا عالمی ریکارڈ بن گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ میں ایک روز میں 77,000 سے زائد مریض سامنے آئے تھے۔ انڈیا میں 36,21,000 سے زائد متاثرین ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 64,500 سے تجاوز کر چکی ہے۔ کرونا وائرس کے کل مریضوں اور اموات کے لحاظ سے انڈیا اس وقت دنیا بھر میں تیسرے نمبر پر ہے۔ انڈیا میں آج کووڈ-19 کی صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں نیو دہلی، جہاں ہمارے ساتھی شکیل اختر موجود ہیں۔ انڈیا میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اس وقت پوری دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں یہاں 78,000 سے زیادہ افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ پچھلے 5 دنوں میں کورونا کے روزانہ مریضوں کی تعداد 75,000 کے قریب رہی ہے۔ ملک میں کورونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد اب 36 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ اموات کی تعداد اب 64,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دارالحکومت دلی میں 2 ہفتے پہلے کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,000 تک نیچے آ گئی تھی، لیکن اس میں اچانک تیزی آئی ہے، اور آج کورونا کے نئے مریضوں کی تعداد 2,000 پر دوبارہ پہنچ گئی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دلی، مہاراشٹر اور کئی دیگر ریاستوں میں کورونا کی دوسری لہر چل رہی ہے۔ حکومت کا خیال ہے کہ کورونا میں اضافے کے باوجود معیشت پوری طرح بحال کرنا ضروری ہے، اسی لیے تعلیمی اداروں اور سنیما گھروں کو چھوڑ کر باقی تمام شعبے اور ادارے کھول دیے گئے ہیں۔ معیشت بہت بری حالت میں ہے۔ اس مہینے کے اوائل میں ایک مرحلے پر ایسا لگنے لگا تھا کہ کورونا رفتہ رفتہ قابو میں آ رہا ہے، لیکن اچانک اس میں اضافے سے پورے ملک میں ایک بار پھر گھبراہٹ اور خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے۔ شکیل اختر نئی دہلی سے آپ کو انڈیا میں کووڈ-19 کی صورتحال سے متعلق بتا رہے تھے۔ اب بڑھتے ہیں فلسطین کی جانب، جہاں حماس نے غزہ میں پناہ گزینوں کا تیسرا بڑا کیمپ، بیچ کیمپ بند کر دیا ہے۔ صرف 1 کلومیٹر پر پھیلے اس کیمپ میں 95,000 پناہ گزین مقیم ہیں۔ پولیس نے اس سے پہلے لاؤڈ سپیکر کے ذریعے کیمپ میں پناہ گزینوں کو خبردار کیا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا اب یہاں خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے، اور یہ کہ لوگوں کو گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ کیمپ کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیمنٹ کے بلاکس کے ذریعے بند کر دیا گیا ہے، جبکہ کیمپ کی گلیوں میں سینکڑوں پولیس اہلکار بھی تعینات کیے گئے ہیں۔ یہاں غزہ میں 1 ہفتہ پہلے شروع ہونے والی اس وبا سے اب تک 177 افراد متاثر ہو چکے ہیں۔ ادھر نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں لاک ڈاؤن ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں 12 اگست کو نئے کیسز سامنے آنے کے بعد دوبارہ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا تھا۔ حکومت نے آکلینڈ میں سکولز بھی کھولنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ 10 افراد سے زائد کے اکٹھا ہونے پر پابندی رہے گی، اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کے دوران ماسک پہننا ملک بھر میں لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ یورپ کی صورتحال کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں لندن، جہاں ہمارے ساتھی جاوید سمرو موجود ہیں۔
یورپ کے متعدد ایسے ممالک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے، جہاں کچھ مہینے پہلے لاک ڈاؤن کے بعد دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن کو اٹھا لیا گیا تھا اور پبز، ریسٹورنٹس، اسکولز اور باقی وینیوز کو، جگہوں کو کھول دیا گیا تھا. تو وہاں پر اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کچھ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، یونان اور باقی یورپ کے ملکوں میں بھی اطلاعات کے مطابق جو مریضوں کی تعداد ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. برطانیہ میں کل 1700 سے زیادہ نئے مریض سامنے آئے تھے، جو کہ اس ہفتے میں سب سے زیادہ کسی بھی ایک دن کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی. اس کے علاوہ جو ہلاکتیں ہیں ان کی تعداد تاہم کم ہوتی جا رہی ہے اور پورے یورپ سے اسی طرح کی اطلاعات ہیں کہ جو ہلاکتیں ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. یہاں برطانیہ میں کل صرف ایک شخص کی کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکت رپورٹ ہوئی تھی. اس دوران یونان کے خطے زانتے سے آنے والی ایک فلائٹ جو کہ توئی ٹریولز کی تھی، جو وہاں سے برطانیہ پہنچی ہے، اس میں تقریباً 200 مسافر تھے اور 200 مسافروں سے کہا گیا ہے کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے سیلف آئسولیٹ کریں، قرنطینہ میں جائیں، کیونکہ اس فلائٹ پر متعدد ایسے لوگ سامنے آئے ہیں جن کو کرونا وائرس کا مرض لاحق ہو گیا ہے. اس ہفتے سے سیکنڈری اور پرائمری اسکول برطانیہ میں کھل رہے ہیں اور اس بات کا خیال کیا جا رہا ہے کہ تمام اسکولوں میں وہ اقدامات لیے گئے ہوں جو کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے لازمی قرار دیے ہیں. لندن سے جاوید سمرو آپ کو بتا رہے تھے کہ یورپ کی کیا صورتحال ہے، اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان کے اعداد و شمار پر. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی NCOC کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے کیسز میں نمایاں کمی ہو رہی ہے. 4 ماہ بعد گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان میں کرونا وائرس کے سب سے کم یعنی صرف 213 متاثرین کی تصدیق ہوئی ہے. اس دوران 6 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں. اس سے پہلے 17 اپریل کو 106 متاثرین سامنے آنے کے بعد ملک میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا رہا تھا. NCOC کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 18,000 سے زائد ٹیسٹ بھی کیے گئے ہیں. اب تک پاکستان میں کرونا وائرس سے صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 2,80,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز 8,873 ہیں. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق پاکستان میں مجموعی طور پر 2,95,849 افراد میں اب تک اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ اب تک ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 6,294 ہے. پاکستان سے متعلق اعداد و شمار ہم نے آپ کو بتایا، اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ تعلیم و آگاہی کی جانب. کرونا وائرس نے جہاں دنیا بھر میں معاشی اور معاشرتی سرگرمیوں کو متاثر کیا ہے، وہیں اس کے باعث بچوں کے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں بھی خلل پڑا ہے. عالمی ادارے صحت کی جانب سے رواں برس ہی جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ایک رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث 8 کروڑ بچوں کو خسرہ، پولیو اور ہیضے سے بچاؤ کی ویکسین نہیں لگ پا رہی، جس سے 1 سال سے کم عمر کے بچوں کی صحت کے لیے خطرات پیدا ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں لاک ڈاؤن کے دوران جب ملک کے تمام اسپتالوں میں OPDs بند تھیں، اس دوران بھی بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے کا سلسلہ ایک خصوصی کیمپ کے ذریعے جاری رکھا گیا تھا. یہ حفاظتی ٹیکے کتنے اہم ہیں، اس بارے میں ہماری نامہ نگار سارہ عتیق نے اسلام آباد کے پولی کلینک اسپتال میں بچوں کے ڈاکٹر سید اویس عابد سے بات کی. ان سے جانتے ہیں کہ کرونا وبا کے دوران بھی ویکسینیشن کا عمل کتنا اہم ہے. آنے والی نسلیں اگر ان کو یہ جو بیماریاں، خطرناک بیماریاں لگ گئیں تو یہ اب جیسے خدا نہ خواستہ پولیو، کسی بچے کو پولیو جو ہے وہ ساری عمر نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے. اگر وہ اس چکر میں کہ جی کورونا وائرس ہے ہاسپٹل میں اور اس چکر میں نہیں جا رہا لگوانے، گھر پہ کہیں اس کو خدا نہ پولیو کی انفیکشن ہوگی تو پھر وہ کیا کرے گا ساری عمر. سب سے ہمارے پاس بہترین اور مؤثر طریقہ بیماریوں کو بچانے کا ویکسینیشن ہوتی ہے. ویکسینیشن اوور آل جب بات کرتے ہیں تو مختلف عمر پہ لگتی ہے بچے کو. سب سے پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم ایک ویکسینیشن لگتی ہے BCG جو TB کی ویکسینیشن ہوتی ہے.
नंबर 7 में उसको OPV हम देते हैं, ओरल पोलियो ड्रॉप्स 2 कतरे पिला देते हैं। फिर उसके बाद 6 हफ्ते के बाद हम दूसरी वैक्सीनेशन के लिए बुलाते हैं, उसमें जो है हम एक पेंटा इंजेक्शन लगाते हैं। पेंटा में हमारे पास 5 वैक्सीनेशन होती हैं। इसके अलावा हमारी अब जो नई रिकमेंडेशन है उसमें रोटा वायरस वैक्सीन भी अब पाकिस्तान में शुरू हो चुकी है, तो वो भी उसमें ऐड होती है। साथ में हम जो है ये ओरल पोलियो दोबारा से हम देते हैं, एक और डोज उसकी देते हैं, और साथ में हम अब नई एक और वैक्सीनेशन शुरू की हमने, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन। तो 6 हफ्ते के बाद 10 हफ्ते के ऊपर दोबारा से यही वाली वैक्सीनेशन दोबारा होती है, बस इसका नेम 2 हो जाता है। जैसे पेंटा है तो पेंटा 2 उसको कहेंगे, रोटा वायरस है तो रोटा 2 उसको कहेंगे। फिर आया था 14 वीक्स पे अगेन पेंटा की 3rd डोज लगती है, लेकिन इसमें जो है ना हम इंजेक्टेबल पोलियो वायरस की वैक्सीन देते, ओरल नहीं देते। उसके बाद हमारी 9 मंथ्स की आ जाती है, 9 माह के ऊपर बच्चे को खसरे का इंजेक्शन लगता है ताकि खसरे की बीमारी ना हो। उसके बाद खसरे का एक और इंजेक्शन 15 माह के ऊपर लगता है। अगला शेड्यूल है वो 5 साल की उम्र में लगना होता है, तो बहुत कम होता है कि उस पर लोग फॉलो अप कराते हैं। और अभी जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन है हमारी, वो हमारी 15 मंथ्स तक वैक्सीनेशन पूरी हो जाती है। BBC उर्दू के स्पेशल बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। आप इन खबरों की तफसील जानना चाहें तो विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com। इसके अलावा अगर आप कोई राय देना चाहें तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का विज़िट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।